آج کی ویڈیو کا موضوع اگرچہ بہت حساس ہے لیکن اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ ایپسٹین آئی لینڈ میں کیا کچھ ہوا۔ نابالغ لڑکیوں اور بچیوں کے ساتھ جنسی استحصال، انسانی سمگلنگ، بچوں کے ساتھ اجتماعی جنسی محفلیں اور ایسی گھناؤنی حرکتیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج تک امریکی وزارت انصاف کے پاس ایپسٹین سے متعلق ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں دستاویزات چھپی ہوئی ہیں جنہیں وہ ان کی سنگینی اور گھناؤنے پن کی وجہ سے ظاہر کرنے سے انکار کر رہی ہے، اور جو تھوڑا بہت سامنے آیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سیاسی اشرافیہ، فنکار، پروفیسرز، بزنس ٹائکونز، یہ سب براہ راست یا بالواسطہ ان جرائم میں ملوث تھے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ درندگی کی بدترین شکل وہ لوگ دکھا رہے تھے جنہیں مغرب میں مہذب، تعلیم یافتہ اور انسانیت کا علم بردار کہا جاتا ہے۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ حکمران تھے، سیاستدان تھے، بڑے بڑے فنکار اور دانشور تھے جنہوں نے اپنے پیسے اور طاقت کا استعمال کر کے برسوں تک اپنے جرائم چھپائے اور بغیر کسی حساب کے اپنی حیوانیت پوری کرتے رہے۔ اگر چند متاثرہ لڑکیاں سامنے آ کر نہ بولتیں، اگر میڈیا اور عوامی دباؤ نہ ہوتا تو آج ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہوتا، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی بھی لاکھوں فائلیں چھپی ہوئی ہیں، اور جو کچھ سامنے آیا ہے وہ شاید صرف سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد ایپسٹین کے جرائم کی تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، یہ سب تو اب سبھی جانتے ہیں۔ اصل مقصد یہ دکھانا ہے کہ دیسی ملحدین جو مغرب کے غلام اور جوتے چاٹنے والے ہیں، وہ کیسے اس سب کے باوجود مغرب کے دفاع میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ ایک ایسے نظام کے عاشق ہیں جو خود کو مہذب کہتا ہے اور اسلام کو انہیومین یعنی غیر انسانی قرار دیتا ہے، جبکہ انہی کے مہذب رہنما ایپسٹین آئی لینڈ میں بدترین درندگی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہی لوگ جو مسلمانوں کو تہذیب سکھانے کے لیکچر دیتے ہیں، وہاں جا کر ہر قسم کی گندگی کرتے ہیں اور واپس آ کر ہمیں اخلاقیات پڑھاتے ہیں۔ اسی جھوٹے مغربی پروپیگنڈے کا شکار آج کے دیسی ملحد ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ ایپسٹین اور اس کے گروہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مغربی اخلاقیات کی ناکامی نہیں، یہ تو صرف ایک آدمی کی غلطی ہے۔ پھر وہ تعویلیں، بہانے، فلسفے گھڑتے ہیں تاکہ اپنے آقاؤں کی حیوانیت کو چھوٹا ثابت کیا جا سکے۔ ان کا پہلا دفاع یہ ہوتا ہے کہ ایپسٹین نے جو کیا وہ اسلام میں بھی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام میں کم عمر کی شادی ہے تو ایپسٹین اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت بڑی جھوٹی بات ہے جو کہ ایک خالی دماغ کی پیداوار ہے۔ اسلام میں نکاح کا مقصد محبت، سکون، خاندان، حقوق کی حفاظت اور معاشرے کی پاکیزگی ہے، جبکہ ایپسٹین کا نظام کمزور جسموں کا استحصال، بچوں کا اغوا کرنا، انہیں بیچنا، ان پر تشدد کرنا اور پھر پھینک دینا تھا۔ انسانی جان، مال اور عصمت کی اسلام میں کیا قدر ہے، اس کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ماہ ذوالحجہ نہیں؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے۔ اسی لیے اسلام میں قتل، غبن اور عصمت دری کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ گویا اسلامی شریعت میں ایپسٹین جیسے جرم کو حد حرابہ اور فساد فی الارض میں رکھا جاتا ہے۔ اغوا، ریپ، دھمکیاں، بلیک میلنگ سب اس میں شامل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا قتل، سولی یا جلا وطنی ہے۔ یعنی ایپسٹین اور اس کے ساتھی اسلام میں سخت ترین سزا کے مستحق ہوتے۔ لیکن دیسی ملحد چونکہ اپنے آقاؤں کو بے نقاب ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ شریعت پر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں تو چھوٹی عمر کی لڑکی کی شادی بغیر اس کی اجازت کے کی جا سکتی ہے، اور ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی طرف ہوتا ہے، جبکہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے جیسا کہ ملحدین باور کرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں شادی کے لیے کنواری لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ کنواری لڑکی تو شرمائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک نوجوان عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میری وجہ سے اس کی ذلت ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو مکمل اختیار دے دیا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے والد نے جو کیا میں نے اسے مان لیا ہے، لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے والدوں کو ان پر جبراً نکاح کر دینے کا اختیار نہیں پہنچتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں بلوغت سے پہلے لڑکی کی شادی کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں تفصیل ہے۔ جہاں تک صرف نکاح کا تعلق ہے تو یہ جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تم شک میں ہو تو ان کی مدت یعنی عدت 3 مہینے ہے، ایسے ہی ان کی جنہیں حیض نہیں آتا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسی طرح وہ لڑکیاں جو اس عمر کو نہیں پہنچیں کہ انہیں حیض آئے، ان کی عدت بھی یہی 3 مہینے رکھی۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو۔ اس آیت میں یتیم سے نکاح کرنے کا بیان ہے، اور یتیم کہتے ہی اسے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے۔ اور حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ 6 برس کی عمر میں نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی تھی تو میرے ساتھ گھر بسایا۔ علماء کرام میں سے ابن عبد البر، ابن المنذر، قرطبی اور ابن قدامہ اور دیگر فقہا نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ بلوغت سے پہلے لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے، البتہ رخصتی کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ جب تک لڑکی نہ صرف بالغ بلکہ شادی کی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں ہوتی، تب تک وہ اپنے آبائی گھر میں ہی رہے گی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اسلام میں اس طرح کے نکاح کی کچھ شرائط ہیں تاکہ لڑکی کو ہر طرح کا تحفظ ملے۔ اولاً کم عمری میں لڑکی کا نکاح کرنے کا حق صرف اور صرف اس کے والد کو حاصل ہے، اور باپ میں جو اپنی بیٹی کے لیے شفقت اور محبت ہوتی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی۔ یہاں بعض لوگ یہ شبہ بھی لاتے ہیں کہ اگر باپ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہو تب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی حالت میں باپ کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام لڑکی کے تحفظ کو اولیت دیتا ہے اور اسے کسی قسم کا ضرر ہونے سے روکتا ہے۔ ثانیاً، ایسا نکاح صرف استثنائی حالات میں ہی کیا جاتا ہے، یعنی جہاں کوئی ٹھوس مصلحت ہو، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلحت کے تحت کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم بنت علی سے اس لیے نکاح کیا کہ وہ اہل بیت سے رشتہ داری میں آ جائیں۔ مزید یہ کہ لڑکی پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، وہ جب چاہے انکار کا حق رکھتی ہے۔ چنانچہ علامہ شوکانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر معتبر یعنی شرعی طور پر قابل قبول مصلحت موجود نہ ہو تو نکاح شروع سے ہی منعقد نہیں ہوتا، یعنی شروع سے ہی ویلڈ نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں حاکم یعنی قاضی کے لیے جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ وہ کم عمر لڑکی اور جس شخص سے اس کا نکاح کیا گیا ہو ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے، اور لڑکی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے الگ ہو جائے، چاہے وہ بالغ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ البتہ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ خود رضامندی ظاہر کر دے تو پھر یہ حق باقی نہیں رہتا۔ اب یہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے بلکہ اسلامی تاریخ میں عدالتوں میں یہی قانون تھا، لیکن ملحدین جھوٹ بولتے ہیں، آدھا علم لیتے ہیں اور اسلام پر تہمت لگاتے ہیں تاکہ اپنے آقاؤں کی درندگی چھپا سکیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف خدا کا انکار کرتے ہیں، اخلاقیات سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی قتل کر کے کہے کہ میں نے تو محض چھرا مارا ہے، اس کے بچوں کی یتیمی سے میرا کیا لینا دینا۔ یہی حال دیسی ملحدین کا ہے، خدا کا انکار لیکن اخلاقیات کا دعویٰ۔ یہ اخلاق کے چور ہیں، وحی سے اخلاق چراتے ہیں اور اسی وحی کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ ایپسٹین آئی لینڈ در حقیقت مادہ پرستی کا منطقی نتیجہ ہے، جہاں انسان کی خواہش پر کوئی روک نہیں، اور یہ سب تب تک چلتا رہے گا جب تک مغرب مادیت کا غلام رہے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مغرب نے خود ایپسٹین کو پکڑا، یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ عوام کو چپ کرانے کے لیے تھا، نہ کہ انصاف کے لیے، ورنہ طاقتور لوگ کسی اور جزیرے میں یہی سب کرتے رہیں گے۔ اور اگر مغربی اقدار واقعی انسانی ہوتی تو فلسطین کے بچوں کا خون کیوں بہایا گیا؟ صہیونیوں کو کون بچا رہا ہے؟
یہ سب ثابت کرتا ہے کہ مغربی انسانیت ایک وہم ہے، اور دیسی ملحد وہ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں جو آج بھی مغرب کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ ایپسٹین فائلز ہمیں یہ دکھاتی ہیں کہ اگر انسان کو اپنی خواہشات کے تابع چھوڑ دیا جائے اور اس کی نفس پرستی پر کوئی روک تھام نہ کی جائے تو وہ کس طرح درندگی کی حدوں کو بھی پار کر جاتا ہے۔ جو لوگ مذہب کو چھوڑ کر انسانیت کے علم بردار بنتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کس قدر کھوکھلا نعرہ ہے۔ اسلام کے بغیر انسان نہیں بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں جسے سمجھانا ضروری ہے۔ ایپسٹین کی فائلوں میں ایک لفظ گوئم GOYIM بار بار آتا ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس لفظ کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ گوئم عام طور پر نیشنز یا پیپلز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ایپسٹین کے تناظر میں یہ غیر یہودیوں کے خلاف ایک توہین آمیز لفظ تھا جو یہودی برتری کے اظہار کے طور پر استعمال ہوا۔ چنانچہ 2010 میں سفارتی رہنما رہبر عبادیہ یوسف کہتا ہے کہ غیر یہودی صرف ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں ان کی کوئی جگہ نہیں، وہ صرف اسرائیل کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں۔ ایپسٹین اپنے ای میل تبادلے میں غیر یہودیوں کو غیر رسمی انداز میں گوئم کہتا تھا، اور فکری لحاظ سے اپنے یہودی ساتھیوں کا موازنہ گوئم سے کرتا تھا۔ ایک گفتگو میں اس نے کہا کہ گوئم پروسیکیوٹرز اس کی مالی سکیمز کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اسی طرح ایپسٹین کی ایک متاثرہ خاتون ماریا فارمر نے کہا کہ ایپسٹین اور میکسویل اکثر گوئم کی اصطلاح استعمال کیا کرتے تھے اور باہر والوں کو کمتر سمجھتے تھے، اور اس دعوے کی تائید ایپسٹین کی ای میل سے ہوتی ہے۔ 2010 میں پیگی سیگل کے ساتھ ایک ای میل گفتگو میں ایپسٹین نے نیو یارک میں اپنی حویلی میں ہونے والی ایک پارٹی کی مہمان فہرست پر بات کی جس میں پرنس اینڈریو، ووڈی ایلن اور کیٹی کورک شامل تھے۔ سیگل نے پوچھا، کیا یہ مکمل طور پر یہودیوں کی رات ہونے والی ہے؟ ایپسٹین نے جواب دیا، نہیں، غیر یہودی کثرت سے ہوں گے، جے پی مورگن کے ایگزیکٹوز اور ذہین واسپس سے مراد وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ ایپسٹین دراصل کہہ رہا تھا کہ یہ قابل قبول غیر یہودی ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ میل جول کے لائق ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ایپسٹین ہر منفی یہود مخالف سٹیریوٹائپ پر پورا اترتا تھا۔ جب انسان یہ مان لے کہ کچھ انسان پیدائشی طور پر کمتر ہیں تو پھر ان پر ظلم اخلاقی جرم نہیں رہتا بلکہ جائز استعمال بن جاتا ہے، جبکہ اسلام اس تصور کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہاں اسلام نے نسلی، مذہبی اور طبقاتی برتری تینوں کو دفن کر دیا، جبکہ ایپسٹین جیسے لوگ ایک ایسے فکری ماحول میں پلے بڑھے جہاں طاقتور منتخب اور باقی انسان قابل استعمال تھے۔ اسی لیے بچوں کا استحصال، بلیک میلنگ اور انسانوں کی خرید و فروخت ان کے لیے اخلاقی بحران نہیں تھا۔ گویا ایپسٹین فائلز یہ محض ایک جرم نہیں بلکہ ایک فاسد عقیدے کا عملی نتیجہ ہیں۔